بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کا پروگرام بے نقاب. ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں سیاسی و سماجی شخصیات جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سردار انتخاب عالم اور سردار رمضان مصطفیٰ. آج ہم اس سے جاننا چاہتے ہیں کہ تحصیل ہجیرہ میں یہاں پر جو ایشو چل رہا ہے اس وقت اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، مبینہ طور پر خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ریاستی افراد کو ریاستی دستاویزات جاری کیے گئے ہیں، جس پر وہاں پر بڑا شور ہے. یہاں پر کچھ پروگرام بھی ہو چکے ہیں اور اس کا کافی اس وقت ہلچل ہے. ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ اصل ایشو ہے کیا اور یہ کیوں ہو رہا ہے. سب سے پہلے شکریہ جناب ملک ذوالفقار صاحب اور جے کے ٹی وی نیوز کا، جو ہم جن کو یہ انٹرویو دے رہے ہیں. ذوالفقار صاحب، بات اس طرح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر جو آج سے صدیوں پرانی ریاست تھی، اس کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا وہ مہاراجہ کے عہد میں جو بنا تھا، آج سے صدیوں پرانی ریاست تھی، اس کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ تھا وہ مہاراجہ کے عہد میں جو بنا تھا، اس میں جو 35A اور 375A تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان نے کشمیر کو تقسیم کرانے، ریاست جموں و کشمیر کو جو تقسیم کروایا ہے، اس میں اہم کردار پاکستان کا رہا ہے، اور اس کے بعد بھارت کا جو کردار ہے وہ اس کے سیکنڈلی تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت کے اندر انہوں نے ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو چھیڑا ہے، اور اب جو دوسرے مرحلے میں یہ جو اس وقت ہجیرہ، راولہ کوٹ اور مختلف جو شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ضلعوں میں انہوں نے یہ 2 نمبری جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. ہم اس کے پیچھے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گیٹ نمبر 4 ہے، یہ ساری اس کی بےہودگیاں ہیں، اور اس بےہودگیوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے جو ہمیں ڈسٹرب کرنا شروع کیا ہے، ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو ذکر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو ایک تحریک کی صورت میں باہر نکالیں گے، اور ہم جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ کسی غیر ریاستی باشندے کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کشمیر کے اندر، خاص کر ہجیرہ کے اندر جو پاکستان کی جو امریت تھی، اس میں داخل ہونے والے جو افغانی تھے وہ یہاں پہ آ کے کاروبار کرنے لگے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی اقتدار تھی جو، ان کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ بیٹھنے پہ بٹھائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے دلال جو لوگ ہیں، یا گیٹ نمبر 4 کی جو پیداوار آج کی گورنمنٹ ہے، اس نے یہاں پہ ہماری جو شناخت ہے اس کو چھیڑا ہے اور ذکر پہنچائی ہے. ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جی رمضان مصطفیٰ صاحب، آپ بھی ایک سیاسی سماجی کاموں میں آپ پیش رہتے ہیں، ایک شخصیت ہیں. یہاں پر جو ایشو چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ رول کے حوالے سے یہاں پر جو خلاف ورزی ہوئی ہیں، ووٹر لسٹوں میں جو غیر ریاستی افراد کے نام ڈالے گئے ہیں، اور شناختی کارڈ کے اندر یہاں پر جو مستقل پتے ہیں وہ غیر ریاستی کے درج کیے گئے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، کیا کہتے ہیں ذوالفقار صاحب، جے کے ٹی وی کا. میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے، جو ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے اس حوالے سے، تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کا کاروبار کا تعلق تھا تو ہم نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، چونکہ یہاں پہ ہر بندہ آ کے کاروبار کر سکتا ہے، اس پہ ہمارا کوئی سٹینڈ کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں تک بات ہوئی کہ ہماری جو ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو ڈومیسائل جاری کرنا، ان کو ID کارڈ جاری کرنا، ہندوستان اگر یہ اقدام کرے تو پاکستان کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے. یعنی 35A اور 370 کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ وہاں جو SSR ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. اب جب یہاں ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، یا وہ ججز، وہ کیا کہتے ہیں نادرا، وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے ان کو یہ کیا کہتے ہیں ID کارڈ لے کے دیے، بنوا کے دیے، اور جنہوں نے ان کو یہ ڈومیسائل بنوا کے دیے اور ووٹر لسٹوں میں ان کا جو نام درج کروایا، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے جو مستقل جو جا رہی ہے احتجاج کی طرف.
ہم نے چوکوں میں آنا ہے. یہ صرف ہجیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مظفر آباد سے لے کے نیلم سے لے کے یہ بھمبر تک یہ مسئلہ ہے. اور وہ لوگ آئی ڈی کارڈ لے کے, یہاں کی نیشنلٹی لے کے, اور یہاں پہ جو اس کا ہماری ڈیموگرافی چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ شروع ہو چکی ہے. ہم اس سب کو لے کے ہم احتجاج کی طرف نکلیں اور آزاد کشمیر کے اندر پورے مطلب صرف ہجیرہ میں نہیں, ہم اس کو احتجاج کی طرف لے کے جائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مذمت تک ہی نہیں اکتفا نہیں کریں گے, بلکہ ہم آگے تک جائیں گے. اور جب تک ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں, کاروبار چھوڑ دیں, یا کوئی ہمیں کوئی یہاں پہ جو وہ دکانیں کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں, ہمارا ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو دی گئی یہ 2 مثال منسوخ کیے جائیں, ان کے آئی ڈی کارڈ منسوخ کیے جائیں. ہمارا بنیادی یہ مطالبہ ہے. اچھا, اس آئی ڈی کارڈ کے بعد یہاں اسی ایڈریس پہ پاسپورٹ بھی جاری شاید ہوئے ہوں کچھ پچھلے دنوں میں. راولہ کوٹ کا جو یہاں پر پاسپورٹ آفس ایشو بنے تھے, تو کیا یہ پھر خطرناک عمل نہیں ہے؟ یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. دیکھیں, جب تک ریاست کا کوئی حتمی حل نہیں ہو جاتا, یعنی جب تک ریاست تقسیم ہے, اب تک یہ خطرناک عمل ہے. جب ریاست بحال ہو جائے گی, ہماری ایک آزاد ملک بن جائے گا, اس کے بعد ریاست کیا قانون بناتی ہے وہ باتیں بعد میں ہوں گی. بہت سارے لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے جی کہ آپ لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دے رہے, آپ اعتراض کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ لوگوں کو جب اسٹیٹ سبجیکٹ رول موجود ہے, اس کے باوجود لوگوں کو آپ ان کو آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, حتیٰ کہ یہاں پہ والدیت بھی چینج ہوئی ہے. مطلب آپ کو یہ جال سازی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ جب اسی لیے نا کہ یہاں پہ قانون موجود ہے. ایک بندہ ہے وہ اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا اور اس کی جو والدیت ہے وہ غلط ہے. اب تم جب جال سازی کرو گے یہاں آ کے, تو آپ نے بنیادی جال سازی پہ رکھی ہے, تو آگے جا کے آپ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے یہ تشویشناک بات یہ ہے. ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے کاروبار کرو یا یہ نہ کرو, ہمارا ایسا نہیں ہے. لیکن بات جب بنیاد ہی جال سازی سے ہوئی ہے, تو آگے اس کے حال کیا ہوں گے؟ ہم اس پہ بہت یہ ہمیں تشویشناک صورتحال ہے. ہم اس پہ مطلب واقعی کوئی ایسا پلان کریں گے کہ ایسی صورتحال نہ ہو. ہم اس پہ بھرپور مذمت بلکہ منسوخ کروائیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اپنی ریاست کے لوگوں سے کہ یہ جو جال سازی کی بنیاد پہ جو آئی ڈی کارڈ, جو پاسپورٹ, جو مطلب چیزیں بنی ہیں, جتنے بھی یہ ہمارا SSR کا جو خلاف ورزی کرتے ہوئے جو چیزیں بنی ہیں, ہم ان کو جب تک منسوخ نہیں ہوں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا, انتخاب عالم صاحب, کوئی اس طرح مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہاں کے جو لوکل دکاندار ہیں, تاجر ہیں, یا کچھ اور لوگ ہیں جو کاروباری حضرات ہیں, وہ کچھ اس کے پیچھے ہیں کہ جی یہ افغانی یا غیر ریاستی لوگ یہاں پر اسٹیبلش ہو رہے ہیں, ان کا کاروبار ڈاؤن ہے, کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں چل رہا ہے؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب, اگر آپ ہجیرہ کی ایک داخانہ مارکیٹ ہے, اس کے تاجروں نے مل بیٹھ کے ایک کچھ فیصلے کیے ہیں, انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ مافیاز ہیں, چند ایک گروہ ہیں جو وہاں سے ان کو دعوت دے کے اور یہاں پہ لا کے بٹھا رہے ہیں, اور ان سے یہ منتھلی کے حساب سے بتہ وصول کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں ان سے باقاعدہ لاکھوں روپے کی اماؤنٹ لے کے یہ اپنے الیکشن کمپین کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ اگر گھر کے اندر کوئی ملا نہ ہو تو پھر گھر کے اندر کسی کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے, لیکن یہاں پر جو دستاویزات جاری کیے گئے, یہاں کے وہ شہری بنائے گئے, یہ خطرناک عمل ہے میرے خیال میں. دیکھیں جی, یہ خطرناک عمل آپ جس کو خطرناک عمل کہتے ہیں, یہ صرف خطرناک عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی نسل کشی کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں یہ آپ کی جو عزتیں ہیں ان کو پامال کریں گے, یہ گھروں میں گھسیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو لوگوں کا یہاں پہ جو لوگ سیف تھے, چوری سے سیف تھے, چکاری سے سیف تھے, عزتیں محفوظ تھی, عورتوں کی زمینیں محفوظ تھی, آنے والے دنوں میں یہ جتھے جو ہیں یہ جتھے آپ کے گھروں میں گھسیں گے, آپ کی زمینوں پہ قبضے کریں گے, آپ کی جائیدادوں پہ قبضے کریں گے, آپ کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے اس کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے, کسی کشمیری عورت کے ساتھ کوئی غیر ریاستی باشندہ شادی نہیں کر سکتا, یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتا, یہاں پہ وہ جاب نہیں کر سکتا,
اور اس کے علاوہ یہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا. ہم یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں کہ آپ نے کس حیثیت میں بیٹھ کے آپ ریاست ہیں. اگر آپ ریاست ہیں تو آپ مجرم ہیں اور عوام کے مجرم ہیں اور ریاسی مجرم ہیں آپ, اور ہم آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے. جی رمضان مصطفیٰ صاحب, آخر پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سارے ایشو پہ, یہاں کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں یہاں کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین نے جو زمینیں دی تھیں ان پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور آج وہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں, ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو آپ اگر ہمارے ساتھ باہر نہ نکلے تو آپ اس ٹائم کا, اس وقت کا انتظار کیجئے جب آپ کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے, وہی حشر ہونے والا ہے. لہٰذا میرا میسج یہ ہے, میری ریکویسٹ یہ ہے, میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ بھرپور طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر, ہم نہیں کہتے کہ کوئی افغانی ہے, کوئی پشاوری ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی کیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ریاستی جو درجہ اول کا شہری نہیں ہے, ایس ایس آر کے حوالے سے جو درجہ اول کا شہری نہیں ہے, اس کو آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, کسی بھی قسم کی دستاویزات جاری کرنا یہ آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے, اس ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ اس پہ باہر نکلیں ہمارے ساتھ. ناظرین یہ تھے آج کے فورم میں موجود سردار انتخاب عالم صاحب اور رمضان مصطفیٰ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین ہماری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ سارے دستاویزات جاری کیے ہیں ان تک پہنچ کر ان کے بھی ویوز جو ہے عوام کے سامنے لائے جائیں کہ یہ سارا عمل جو تھا, یہ سارا پروسیس ہوا, یہ کس طرح ہوا, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے اور کس مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا. ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار JK TV, حجیرہ, جموں کشمیر.